آج ہمارا میسیج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی ہم جیسے اعمال کریں گے ویسا ہی ہم سے ہوگا۔ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو قبیلہ عرب کی ایک لڑکی ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی، عشق کا بھوت دونوں کے سر پہ چڑھ کر ناچنے لگا۔ مختصر یہ کہ دونوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی نے کہا میرے پاس ایک تیز رفتار اونٹنی ہے، ہم رات کو ندی پار کر کے دوسرے شہر روانہ ہو جائیں گے۔ لڑکے نے بھی ہاں کر کے رضامندی کا اظہار کیا۔ رات کے پچھلے پہر وقت مقررہ پر دونوں ندی کنارے اکٹھے ہوئے۔ لڑکی بولی میں اونٹنی پر سوار ہوتی ہوں، تم اسے پیچھے سے ہانکتے ہانکتے ندی پار کرو، پھر اوپر بیٹھ جانا ندی پار کر کے۔ لڑکے نے کہا مگر ایسا کیوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں، ہانکنے کی کیا ضرورت ہے، خود بخود چل تو ہی ہے۔ لڑکی نے کہا اس کا باپ بھی ہمارا پالتو اونٹ تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ بیچ ندی میں جا کر بیٹھ جاتا، پانی دیکھ کر مست ہو جاتا اور مارنے پیٹنے پر بھی ڈیٹ بنا رہتا۔ یہ اونٹنی بھی پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، عادت ہے اس کی بھی، تو اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو پیچھے سے ہانکتے جانا، پھر نہیں بیٹھے گی اور ہمارا وقت بچ جائے گا۔ ہم صبح ہونے سے پہلے شہر سے دور نکل جائیں گے۔ لڑکے نے کچھ دیر لڑکی کے چہرے پر نظریں گاہے رکھیں اور پھر ٹھنڈا لمبا سانس لیا، جیسے کوئی پختہ ارادہ کر چکا ہو، اور بولا ہم بھاگ کر شادی نہیں کریں گے، مقدر ہوا تو نکاح ہو جائے گا، نہیں تو جو رب کی رضا تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ۔ لڑکی نے کہا مگر کیوں، اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ اس پر لڑکے نے کہا اس وقت اس اونٹنی کے باپ کی خصلت اس میں منتقل ہو گئی، تو کیا میری خصلتیں میری بیٹی میں اور آنے والی نسل میں منتقل نہیں ہوں گی؟ آج میں تمہارے ساتھ بھاگ رہا ہوں، کل میری بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکا واپس پلٹ گیا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے، تاکہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہماری آنے والے نسلیں خراب نہ ہوں، کیونکہ والدین کی خصلتیں، ان کے کام، ان کے اعمال کی ذمہ دار پھر ان کی اولاد بنتی ہے۔ جب اولاد کی صورت میں یہ سب آپ کے سامنے آتا ہے تو یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کہ ہماری اولاد کوئی ایسا کارنامہ کرے؟ یقیناً ہم نہیں چاہیں گے۔ اس لیے ہمیں خود کو بھی اس سب سے بچانا ہے، ہمیں حق کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام والے راستے پہ چلنا ہے، تاکہ ہم کامیابی و کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ میری اور آپ جیسے اور بھی دوستوں کی زندگی میں، سوچوں میں ان کو فائدہ ہو۔ اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔